دیکھیے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک مولوی صاحب تھے, ہماری جنس سے ہی تھے, کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ دنیا میں ہی نہ اس کا کچھ نہ کچھ عذاب کا مزہ نہ چکھا دیں, اسے سزا نہ دے دیں. وہ مکمل سزا نہیں ہوتی دنیا کے اندر, مکمل سزا آخرت میں ہوگی اگر توبہ نہیں کی. دنیا میں تو صرف جیسے زندگی اللہ نے معمولی سی دی ہے, آخرت کی زندگی کے مقابلے میں سزا بھی معمولی ہے. یہاں اصل سزا وہاں ہے. مولوی صاحب تھے, عالم تھے, حج بھی ان پہ فرض تھا, لیکن ماں ان کی بوڑھی تھی, کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا. تو بھائی کوئی شرعی عذر ہو تو حج میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے. شرعی عذر ایک ہے, ہم نے عذر بنا رکھے ہیں کہ جی بیٹی کی شادی کرنی ہے, ابھی بچے کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا, ابھی تو بہت وقت پڑا میری زندگی کا, ابھی میری فلاں مشکل نہیں حل ہو رہی ہے. یہ سارے عذر جو ہے نا غیر شرعی ہے. پیسہ نہیں ہے میرے پاس, 10 ایکڑ کا مالک ہے, 12 ایکڑ کا مالک ہے, 25 ایکڑ کا مالک ہے, مکانات ہیں, دکانیں ہیں, کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے حج کے لیے. بھی یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آدھا ایکڑ بیچ دو حج ہو جائے گا, آدھے سے آدھا 1 بیگھہ ہی بیچ دو حج ہو جاتا ہے, پھر بھی تمہاری زندگی قائم رہے گی. تو وہ مولوی صاحب تھے, والدہ کی خدمت بھی کرتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا, اللہ کے نبی کا حکم تھا. جب حج آتا تڑپ اڑتی کہ بھی حج فرض ہے, چلو حج پہ. والدہ سے اجازت لیتے, والدہ انکار کر دیتی کہ نہیں بیٹا اس سال میں مر جاؤں گی, اگلے سال چلے جانا حج میں. اس سال, اگلے سال, اگلے سال کرتے کرتے 5-6 سال گزر گئے. مولوی صاحب نے تہیہ کر لیا کہ وہ موت کا تو کسی کو علم نہیں. اچھے والے رخصت ہو جاتے ہیں, بیمار پڑے رہتے ہیں. ماں بیمار تھی, کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں تھا. بہرحال مولوی صاحب نے ایک عارضی سا انتظام کیا اور ماں سے بغیر اجازت کے بھی اس سال تو میں ضرور جاؤں گا. والدہ اجازت دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دیتی تو بھی ٹھیک ہے. جب اجازت مانگی والدہ نے پھر انکار کر دیا, کہا کہ نہیں اس سال تو میں ضرور مر جاؤں گی, آپ نہ جائیں. کون کرے گا کفن دفن, کون میرا انتظام کرے گا؟ مولوی صاحب نے ایک عارضی انتظام کر کے خود حج پہ چلے گئے. اب پیادہ حج کر رہے تھے, پیدل جا رہے تھے. 2 دن 3 دن کے سفر کے بعد رات کا جب وقت آیا, ایک مسجد میں قیام کر لیا ٹھہر کے, ایک دیہات کی مسجد میں راستے میں. رات کو اٹھے, تہجد کے وقت تہجد پڑھنے لگ گئے, وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے. اسی مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا, اس میں کوئی چور گھسا, چوری کی سامان گٹھڑی باندھی, گھر والوں کو پتہ چل گیا. اب وہ گھر والوں کو جب پتہ چلا, یہ بھاگا سامان لے کر, پیچھے پیچھے گھر والے تھے, آگے آگے یہ تھے, دیکھا کہ بھی پکڑ لیں گے, مسجد میں گھس گیا. اور کوئی راستہ نہیں نظر آیا, سامان گٹھڑی کا اس مولوی صاحب کے پاس رکھ دے جو نماز پڑھ رہا تھا, اور خود دیوار پھلانگ کے پرلی طرف سے بھاگ گیا اپنے گھر. اس کا گھر بھی وہیں تھا بستی میں. اب وہ مالک جو تھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے, انہوں نے کہا بھی چور تو مسجد میں گھسا, پکڑا جائے گا. اب دیکھا تو وہ گٹھڑی سامان کی جو تھی ان کی, وہ ان کے پاس پڑی اور خود نماز. کہہ رہے چور دیکھو, ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں کہ نماز میں مشغول ہو گیا کہ بچ جاؤں گا. انہوں نے نماز میں ہی دبوچ لیا اس کو. اب وہ 100 باتیں کر رہے, کوئی سن ہی نہیں رہا, پٹائی کر رہے ہیں سب لوگ کہ اچھا یہ چور ہے کہ چوری بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور مولوی جیسی شکل صورت بھی بنا رکھی ہے اس نے, اور لگتا بھی باہر کا کہیں کا, ہماری تو بستی کا ہے ہی نہیں, اجنبی ہے. خوب اس کی پٹائی کی.
صبح کو تھانے میں لے گئے، سزا ہو گئی، کہنے لگے جیل میں تو بعد میں ڈالیں گے، پہلے اسے گدھے پہ بٹھا کو بستی کا چکر بھی لگواؤ، اعلان بھی کرو کہ جو مولوی کی شکل صورت داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے اور پھر نماز میں بھی نیت باندھ کے پھر سامان چوری کا بھی پاس رکھ کے اللہ کے گھر میں، اس کی تو سزا صرف جیل نہیں ہے، ڈبل سزا، کئی گنا سزا کے مستحق ہے یہ، اعلان کرو جا کے بستی میں۔ اب وہ پولیس والا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی جو چور چوری کرتا ہے پھر سامان مسجد میں رکھتا ہے پھر نماز میں بھی داخل ہوتا ہے، اس کی سزا صرف جیل نہیں ہے، اس کو جوتے بھی لگیں گے، پٹائی بھی ہوگی، گدھے پہ بھی بٹھائیں گے، چکر بھی لگوائیں گے۔ اب پولیس والا اعلان کر رہا ہے، مولوی صاحب کہتا نہیں نہیں یہ اعلان نہ کرو، بھائی مجھے تو یہی حکم ہوا۔ مولوی صاحب کہتا اچھا تو یہ اعلان کر، میں اعلان کرتا ہوں۔ مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے نہ چوری کی ہے، نہ میں نے مسجد میں گٹھری رکھی ہے، میرا اس میں کوئی جرم نہیں، میرا صرف جرم یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی ہے، یہ اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ کوئی سمجھدار تھے لوگ، انہوں نے جب یہ اعلان سنا مولوی صاحب کا، انہوں نے کہا بھی واقعہ کیا ہے؟ تب جا کے مولوی صاحب نے کہا کہ بھی انہوں نے تو مکمل میرا واقعہ سننے کا موقع ہی نہیں دیا، یہ تو جوتے پہ جوتے لگا رہے تھے، پٹائی کر رہے تھے میری۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے یہ گٹھڑی نہیں رکھی، میں اس گھر میں نہیں گھسا، میں تو مسافر ہوں، حج پہ جا رہا ہوں میں۔ انہوں نے اور زیادہ مجھے اچھا حاجی بھی بننا چاہا، حج کے سفر میں تو چوری کرتا ہے؟ کہتے نہیں، اصل میں مجھے میری والدہ کی بد دعا لگی ہے کہ میں نے اجازت لی، اس نے اجازت نہیں دی مجھے، اس کی سزا اللہ مجھے دنیا میں یہ دے رہے۔ تو بھئی بعض جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور بعض انعامات اور صلہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی دنیا میں دیتے ہیں، ایسی نیکیاں بھی ہیں، ایسے اعمال بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان کے اندر بھی، ہر ملک کے اندر ہے کہ کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی ملک کا فائدہ کرتا ہے تو حکمران اس کو انعام دیتے ہیں، نام لکھتے رہتے ہیں کہ بھی فلاں کو تمغہ شجاعت دینا ہے، فلاں کو تمغہ پاکستان دینا ہے، فلاں کو تمغہ بہادری کا دینا ہے۔ یہ سارے تمغے پھر 14 اگست کو، یہ 23 مارچ کو دیتے ہیں، بلاتے ہیں وہاں جا کے۔ بعضوں کو تو زمینیں بھی ملتی ہیں، بعضوں کو گولڈ میڈل ملتے ہیں، بعضوں کو پیسے ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ کہ جی اس نے خدمت کی ہے، یہ ملک کا وفادار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں جو دیں گے وہاں تو پورا صلہ ملے گا، یہاں دنیا میں بھی اس صلے کا نمونہ کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک صلہ یہی ہے کہ ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت۔ جیسے سزا ماں باپ کی نافرمانی پہ ملتی ہے، اس طرح جزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں والدین کی خدمت پہ، اکرام پہ، احترام پہ، محبت پہ۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ چلے جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، بہت موسلادھار بارش، پناہ لینے کے لیے غار میں گھس گئے۔ آسمان سے بجلی ایسی کڑکی، بادل ایسے گرجے کہ اوپر سے چٹان آ کے ان کی غار کے دروازے کے اوپر آ کے رک گئی۔ یہ حدیث کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب وہ تو اندر بند ہو گئے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ باہر کوئی آواز سنیں اور ہمارے سے چٹان ہٹائے، ہم باہر نکلیں، آزاد ہوں، رہا ہوں۔ وہاں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ ان میں سے ایک سمجھدار تھے، کہنے لگے بھائی چیخنے چلانے رونے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسا عمل تلاش کرو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا، اس کا حوالہ دو، یہاں تو اللہ ہی نجات دے سکتے ہیں۔ اب 3 بندے تھے، ان میں سے ایک بندے نے جو سب سے پہلے اپنا عمل پیش کیا اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں، کہ یا اللہ آپ کو علم ہے میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا تھا سارا دن،
گھر جب واپس آتا بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے میں اپنی ماں کو پلاتا، باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو میں دیتا اگر بچتا تو۔ یا اللہ آپ کو علم ہے کہ ایک رات مجھے دیر ہو گئی، بکریوں کو اکٹھی کرتے 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 چرتے چراتے جب گھر آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ دویا، میں پھر ماں باپ کے پاس گیا، دیکھا سوئے پڑے، میں نے اٹھایا نہیں ان کو کہ نیند میں خلل آ گیا، یہ عمر ایسی ہوتی ہے آنکھ کھل جائے تو لگتی نہیں۔ یا اللہ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تلملاتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، صرف اس لیے کہ میں نے ماں باپ کو ترجیح دی اپنے اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر۔ صبح کو جب اٹھے آنکھ کھلی، دیکھا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ ابا حضور میں آپ کے دودھ لے کے کھڑا۔ اوہو، میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، جو بچا تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ اگر یہ نیکی ہے کوئی میری تو یا اللہ اس کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ اس چٹان کو سرکا دے، ہٹا دے یہاں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا ابھی پوری ہوئی نہیں، چٹان پہلے ہی ہل گئی، اللہ نے ایسی تیز ہوا چلائی ہل گئی۔ اسی طرح ہر آدمی نے ایک ایک عمل اللہ کے حوالے سے دعا کی، چٹان بالکل غار سے پیچھے ہٹ گئی اور آزادی مل گئی۔ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ صلہ دے رہے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نجات دے رہے ہیں۔ آج جو ہم پریشان ہیں، کبھی بجلی کے بلوں پہ پریشان ہیں، کبھی پیٹرول پہ پریشان ہیں، کبھی گیس کی وجہ سے پریشان ہیں، کبھی مہنگائی کی وجہ سے، کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ یہ ساری پریشانیاں کس کے ہاتھ میں ہیں، کون دینے والا ہے؟ یہ عذاب ہے، ہمارے اعمال درست نہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ سے ہماری جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی ایسے ہی مسلط کریں گے جو دنیا میں ہی ہمیں عذاب چکھائیں گے، دنیا میں ہمیں سزا دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر، اب دیکھ لو اسلام نظر نہیں آتا، آپ امریکہ نظر آئے گا، IMF نظر آئے گا، ورلڈ بینک نظر آئے گا، رشیا نظر آئے گا، چائنا نظر آئے گا، یہ ساری طاقتیں یہاں نظر آئیں گی، نہیں آئے گا نہ قرآن نظر آئے گا نہ سنت رسول اللہ نظر آئے گا، حکمران بھی قرآن و سنت کے مخالف، عوام بھی قرآن و سنت کے دشمن، تو پھر ہم کہاں فلاح پائیں گے، کہاں صلاح ہوگی؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔